بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو ابو جہل اسلام قبول کی خبر سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا، اے بھانجے، کیسے آئے ہو آپ؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا۔ اس پر ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سنی تو غصہ میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم اور تمہارے اطلاع دونوں ذلیل ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفر یا مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا، اب میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کسی میں کتنی جرت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد میری تلوار تمہارے گردنوں پر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور ان کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم خانہ کعبہ کے گرد وہ حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ، سامنے حضرت سیدنا علی المرضی شیر خدا، اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اجازت دے دی گئی
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر سرداران قریش کے پاس گئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرانا چاہتا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، قریش کے تمام سردار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر گھبرا گئے اور کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل قبہ میں قیام کیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کے ہمراہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد کے بعد مہاجرین اور انصار میں اخوت اور بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم کیا گیا، جو کہ قبیلہ بنی سالم کے معززین رئیسوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام اسلامی ویڈیوز اور بیان، اسٹوری، کہانی وغیرہ سننے کے لیے ہمارے چینل قادر ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت موصول ہوتی رہے۔